تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اہل حق علماء میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہم ان سے ملے ہیں، میں کیا بڑے بڑے علماء ان سے ملے ہیں، جو ان سے ملتا ہے ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت تواضع دی ہے۔ ان میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے تو فوراً رجوع کرتے ہیں وہ، اور سنت کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، دعاؤں کے پابند ہیں، معمولات کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صفات سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور جو پابندیاں دنیا میں ان پہ لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ پابندیاں ان سے دور فرمائے۔ اور یہی ہماری رائے ہے، ان کے عقائد میں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، جو عقیدہ طحاویہ میں عقائد لکھے ہوئے ہیں اسی عقائد کے حامل ہیں وہ۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو ان پہ بلا وجہ تنقیدیں کرتا رہتا ہے، اور تنقیدیں ایسی ایسی کہ الامان والحفیظ۔ تو اعتدال کی بات یہی ہے جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے بڑے علماء کی رائے ہے، اور بھی دیگر بڑے علماء کی رائے ہے کہ بھئی وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں علماء کا موقف کیا ہے؟ بہت سے علماء ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ عالم نہیں، اور کچھ لوگ ان کو مجدد کا درجہ دیتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا درست ہے یا نہیں؟ حبیب صاحب سعودی عرب سے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اہل حق علماء میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہم ان سے ملے ہیں۔ میں کیا بڑے بڑے علماء یہی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو فیلڈ ہے وہ ہے ادیان عالم، ان میں تقابل، بہت سارے دین مذاہب کے بارے میں ان کو بہت زبردست معلومات ہیں، اور بے پناہ غیر معمولی حافظہ ہے، تو اس حافظے کی بیس پہ وہ فی البدیہی جواب دیتے ہیں، اس میں ان کی بہت تیاری ہے۔ تو یہ ان کی فیلڈ ہے، اس میں دنیا ان کی محتاج ہے۔ اس فیلڈ میں اور بھی بہت سے علماء ہیں، لیکن جس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جدید طریقوں کو استعمال کیا اور بے پناہ حافظے کا استعمال کیا، اس میں میری معلومات کی حد تک ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس میں وہ امام ہے لوگوں کے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو ان پہ بلا وجہ تنقیدیں کرتا رہتا ہے، اور تنقیدیں ایسی ایسی کہ الامان والحفیظ۔ تو اعتدال کی بات یہی ہے جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے بڑے علماء کی رائے ہے، اور بھی دیگر بڑے علماء کی رائے ہے کہ بھئی وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں۔ بڑے بڑے علماء ان سے ملے ہیں، جو ان سے ملتا ہے ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت تواضع دی ہے۔ ان میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے تو فوراً رجوع کرتے ہیں وہ، اور سنت کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، دعاؤں کے پابند ہیں، معمولات کے پابند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صفات سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور جو پابندیاں دنیا میں ان پہ لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ پابندیاں ان سے دور فرمائے۔ اور یہی ہماری رائے ہے، ان کے عقائد میں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے، جو عقیدہ طحاویہ میں عقائد لکھے ہوئے ہیں اسی عقائد کے حامل ہیں وہ۔ یہ بات بہت سے علماء ان سے براہ راست پوچھ چکے ہیں، میں بھی پوچھ چکا ہوں، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ کوئی ان کے وہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، ان چاروں مکاتب فکر کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں، اور کوئی اگر فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے یا فقہ شافعی کو فالو کرتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتے۔ تو ان کا موقف اہل سنت والجماعت کے بارے میں بہت اچھا ہے۔ جس طرح ان کے بارے میں یہ الزامات لگتے ہیں کہ وہ بالکل ہی چاروں مکاتب فکر کو غلط سمجھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بہت معتدل قسم کے ایک عالم ہیں، عقائد میں وہی عقائد ہیں ان کے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں۔ باقی غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، مسائل بتانے میں ان سے بھی ہو سکتی ہے، تو ان غلطیوں کی بیس پر کسی کو گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ اس معاملے میں ان سے یہ خطا ہوئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، جیسے کہ علماء کا ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔